بھی وہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار اور کبھی ڈرتے تھے، اللہ کریم نے ان منافقین کو منہم کا کلمہ لا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابہ سے الگ کیا، جدا کیا، کہ ان میں سے کچھ لوگ تھے جو ڈرے۔ تو رب تعالیٰ جل جلالہ نے ان کا ذکر فرمایا، اور پھر ہوا یوں کہ منافقین کے متعلق صحابہ کی دو رائے ہو گئیں۔ جب احد کے میدان کی طرف صحابہ نکلنے لگے تو کچھ منافق جو ہیں وہ ڈرے، پیچھے پلٹے۔ جو منافق پیچھے پلٹے ان کے بارے میں کچھ صحابہ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو مار دیا جائے، اور کچھ صحابہ جو تھے وہ اس بات پہ تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، دفع کیا جائے۔ تو جو صحابہ کی دو آراء ہو گئیں ان منافقین کے متعلق، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، اور آیت نمبر 88 سے رب تعالیٰ جل جلالہ مسلمانوں کی جو ان کے بارے میں دو رائے ہو گئیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آغاز کیا، اور رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فما لکم، تمہیں کیا ہوا، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فئتین، تم دو گروہوں میں بٹ گئے، یعنی دو رائے مختلف رکھنے لگے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، واللہ، اور اللہ نے، ارکسہم، ان کو اندھا کر دیا، اوندھا کر دیا، یعنی وہ اپنے اس نفاق کے اندر منافقت میں ہی ڈوبے رہیں گے۔ واللہ ارکسہم، اللہ نے ان کو نابینا کر دیا ہے، وہ اب حق دیکھ کے بھی نہیں پہچانیں گے۔ بما کسبوا، اس سبب جو انہوں نے کمایا، یعنی جو ان کے عمل تھے نفاق والے، ان منافقانہ طریقوں کی وجہ سے اللہ نے ان منافقوں پر سے اپنا کرم اٹھا لیا ہے، اب ان کو اوندھے منہ اللہ نے گرا دیا ہے۔ اب وہ اس کے اندر ہی، منافقت کے اندر ہی الٹ بازیاں کھاتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اب صحابہ کرام کو یہاں پہ مخاطب کیا، جو صحابہ چاہتے تھے کہ انہیں سمجھایا جائے، ان کو ساتھ ملا لیا جائے، انہیں موقع دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم انہیں ہدایت دو، من اضل اللہ، جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو۔ کچھ صحابہ کے دلوں میں نرم رویہ تھا کہ چلے ان کو بلا لیا جائے، انہیں سمجھایا جائے، کوئی بات نہیں، ان کو ایک موقع دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم انہیں راہ ہدایت پہ چلاؤ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، فرمایا سن لو، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی شخص راستہ نہیں نکال سکتا، وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتا۔ تم کیسے اس کے لیے راستہ نکال سکتے ہو؟ فَلَن تَجِدَ، ہرگز ہرگز تم نہیں پا سکتے، لہو سبیلا، اس شخص کے لیے کوئی راستہ، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تم اس کے لیے ہدایت پر چلانے کا کوئی طریقہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ تم سمجھا لو وہ پھر بھی ہدایت پہ نہیں آئیں گے، تم ان کو مال و متاع دے لو وہ پھر بھی ہدایت پہ نہیں آئیں گے، تم ان سے رشتہ داریاں کر لو وہ پھر بھی راہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ فلن ومن یضلل اللہ، کیونکہ ان کو گمراہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کب گمراہ کرتا ہے؟ جب کوئی شخص سرکشی کی تمام حدیں عبور کر جائے، پھر اللہ اس بندے سے اپنی رحمت کی چادر اٹھا لیتا ہے، پھر اس پہ کرم نہیں دوبارہ ہو سکتا۔ اب جس پہ اللہ کا کرم نہیں نہ ہونا وہ بندہ گمراہ ہے، اب اس کو لاکھ لوگ سمجھاتے رہیں وہ کبھی نہیں سدھر سکتا، کیونکہ اللہ نے کرم والی چادر جو ہے وہ اس سے ہٹا لی ہے۔ ودو،
اب اللہ کریم کافروں کا جو اندر کا حال ہے وہ مومنوں کو بتا رہا ہے۔ فرمایا مومنوں تم بھولے بھالے ہو، تم ان کی باتوں میں آ جاتے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ کافر تمہارے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، تمہیں نہیں معلوم کہ کافروں کا تمہارے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ ودو وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون وہ چاہتے ہیں کہ تم سارے کے سارے کافر ہو جاؤ، کما کفرو جس طرح وہ کافر ہوئے۔ کافر مسلمانوں سے ایک ہی توقع رکھتے ہیں، کوئی 2 توقع نہیں رکھتے، 3 توقع نہیں رکھتے، 4 نہیں رکھتے۔ کافروں کا ایجنڈا ایک ہی ہے، مسلمانوں کو اپنے جیسا بنانا ہے۔ یہ آج کی تاریخ کے اندر جو کفار مشرکین کی چالیں ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہیں۔ قرآن زمانہ نبوی کی بات کر رہا ہے، 1450 سال پہلے کی بات قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ آج امریکہ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کبھی کسی کو خریدتا ہے، کبھی کسی کو خریدتا ہے۔ آج اسرائیل اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کبھی کسی ملک کے غریبوں کو خریدتا ہے، کبھی کسی ملک کے غریبوں کو خریدتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان جیسے کافر ہو جاؤ اور پھر تم سارے برابر ہو جاؤ۔ فتکونون سواء، پھر تم سارے برابر ہو جاؤ، کہ جیسے وہ کافر ویسے تم کافر، جیسے ان کے طریقے ویسے تمہارے طریقے۔ اور میں آج 2025 میں بات کر رہا ہوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال 125 سال پہلے بات کی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تب جب مسلمانوں کا حال دیکھا 100 سال پہلے، تو انہوں نے تب ایک جملہ کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارا، تمہاری وضع قطع جو ہے وہ نصرانیوں جیسی ہے، عیسائیوں جیسی۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، تمہارے رہن سہن کے طریقے سارے کے سارے ہندوؤں والے ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ 100 سال پہلے کا مسلمان اتنا گرا تھا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہنا پڑا کہ تمہاری وضع قطع نصرانیوں والی ہے، تمہارا رہن سہن کا طریقہ، تمہاری تہذیب و تمدن ہندوؤں جیسی ہے، اور تم وہ مسلمان ہو کہ جنہیں دیکھ کر یہودی بھی شرما رہے ہیں۔ یہ 100 سال پہلے کے مسلمان کا حال ہے، جس دور کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا اچھا دور تھا۔ ہم تو آج سے 40 سال پہلے دور کو بڑا اچھا دور کہتے ہیں، جب ڈیجیٹل دور نہیں تھا، جب موبائل کا دور نہیں تھا۔ ہم تو 30 سال پہلے کے دور کو بڑا اچھا دور کہتے ہیں کہ 2000 سے پہلے 2004 میں موبائل زیادہ آیا، ہم کہتے ہیں کہ 2004 سے پہلے بڑا اچھا ماحول تھا، موبائل نے آ کے ہمیں خراب کر دیا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر موبائل نے آ کے خراب کر دیا تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال پہلے رونا کیوں رویا تھا؟ علامہ اقبال نے ہمیں 100 سال پہلے متنبع کیا، تنبیہ کی ہمیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ کافر کیا چاہتے ہیں، ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان جیسے کافر بن جاؤ، پھر وہ کہیں کہ ہم تم سارے برابر ہیں، تم بھی ہم جیسے ہی ہو۔ تو آج اب اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے شادی بیاہ کی رسموں کو، اپنے رہن سہن کے طریقوں کو، اپنے معاشرے کے رواجوں کو، تو کبھی کبھی تو تعلیمی اداروں کو جب دیکھتے ہیں، کالجز کو، یونیورسٹیز کو، چھوٹے شہروں میں یہ کم ہیں چیزیں، چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں میں یہ چیزیں کم ہیں، لیکن بڑے شہروں میں آپ جائیں تو وہاں آپ کو کالجز میں، سکولز میں، یونیورسٹیز میں آپ کو کفر کا نظام نظر آئے گا سارے کا سارا۔ تو وہ ان کی کافروں کی جو ساری انرجی ہے وہ اسی بات پہ صرف ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو کافر کیسے بنائیں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے فلا تتخذوا منہم اولیاء، فلا تتخذوا منہم اولیاء، تم کبھی ان کو اپنا یار نہ بنانا، تم کبھی ان کو اپنا یار نہ بنانا، کبھی ان کو اپنا دوست نہ بنانا۔ فلا تتخذوا، نہ بنانا، منہم، ان کو، اولیاء، ان کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا۔
حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں چلنا شروع کر دیں۔ اسلام نے مسلمان کو بھی بتا دیا کہ تم کبھی کافر کو اپنا یار نہ بنانا، یہ بن ہی نہیں سکتے۔ ایک چیز ہے ہم معاشرتی اعتبار سے سوچ لیتے ہیں، لے یار ایویں سانو مولوی کہندے رہندے ہیں کہ فلانے نال نہ ملو، فلانے نال نہ ملو، ساڈے محلے 'چ قادیانی رہندے نے، وہ تو بڑا جناب ساڈے فوتگیاں تے آن جان بڑا ساڈے نال ساڈا خیال کردے نے، ہاں جی ساڈے محلے 'چ فلاں بے دین رہندا، عیسائی رہندے نے، وہ تو بڑے جناب۔ اچھا یہ ایک چیز دے کے مسلمانوں کو ان کے لیے نرم کیا جاتا ہے، نرم رویہ رکھنے پہ کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے نرم رویہ ہمارے اندر کیسا ہونا چاہیے؟ آج میں آپ کو واضح طور پہ بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی غیر مسلم کے لیے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارے دل میں اس کے لیے ہمدردی کیسی ہونی چاہیے۔ جیسی ہمدردی ہمارے دل میں جانور کے لیے ہے، ویسی ہمدردی غیر مسلم کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان شر الدواب، کہ وہ بدترین جانور ہیں۔ کافروں کو قرآن میں کہا ہے اللہ نے ان شر الدواب، کہ وہ بدترین جانور ہیں۔ جن کو اللہ بدترین جانور کہے اور ہم اٹھ کے کہیں جی نہیں وہ انسان ہیں، انسانی حقوق برابر ہیں۔ انسانی حقوق کہاں برابر ہیں؟ وہ اس جگہ پہ برابر ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی بیٹی کی عزت اور کافر کی بیٹی کی عزت برابر ہے، مسلمان کی ماں کی عزت اور کافر کی ماں کی عزت برابر ہے۔ یہاں پہ برابر ہے وہ، یا وہ اسلامی مملکت میں رہتا ہے تو اسلامی حکومت اس کو اپنی رعایا کے طور پہ دیکھے گی، وہاں اسلامی حکومت پہ ہے کہ وہ ان کو برابر کے حقوق دے، رہن سہن کے، جینے کے، ان کی عبادت کے۔ لیکن جب کفار و مشرکین مقابلے پہ اتر آئیں، جب کفار و مشرکین مسلمانوں کی عزتوں کو نیلام کرنا شروع کر دیں، جب وہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کریں، پھر کیا ہے؟ پھر قرآن کا واضح اسلوب ہے کہ جو کافر مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں، مسلمانوں کے اقدار کو تہو بالا کرتے ہیں، پھر ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے خلاف جہاد کرو۔ جہاد کیسے کرنا ہے؟ ہر اس طریقے سے جہاد کرنا ہے جس طریقے سے وہ تم پہ وار کر رہے ہیں۔ اب ان کا وار فی الوقت سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ ہے۔ کفار و مشرکین اب جو وار کر رہے ہیں مسلمانوں پہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہے۔ موبائل کے اندر ایسا سینسر موجود ہے، آپ گفتگو کرتے ہیں تو یہ آپ کی آواز کو کیپچر کر رہا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ فیس بک کھولتے ہیں، جس موضوع پہ آپ گفتگو کر رہے تھے فیس بک پہ وہی آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گی، ٹک ٹاک پہ وہی ویڈیو آ جائے گی، آپ جو گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا آپ موبائل کو چلاتے ہیں، اگر آپ فوش فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں، آپ اس کو ایک دن دیکھ لیں، آپ ایک ویڈیو دیکھیں، آپ کے موبائل پہ وہی ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ نعتیں سنتے ہیں تو نعتیں آنا شروع ہو جائیں گی، اگر آپ تقریریں سنتے ہیں تقریریں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کسی بھی دوست کا اگر موبائل چیک کرنا ہے کہ اس کی تنہائی کیسی ہے، اس کے موبائل پہ ہسٹری دیکھ لیں، گوگل پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، اس کی فیس بک پہ اس کی ہسٹری دیکھیں، اس نے دیکھا کیا ہے، پتہ چل جائے گا اس کی تنہائی کیسی ہے۔ فی الوقت انگریز آپ کے خلاف اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اب مسلمانوں کے اوپر بھی لازم ہے کہ مسلمان ہر اس محاذ پہ جنگی تیاری کریں جس محاذ پر انگریز ان کے خلاف جنگی مہارت دکھا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ وہ وار کر رہا ہے، آپ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی جو اقدار ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنا شروع کرو۔ آپ بھی ان کے خلاف کام کرو سوشل میڈیا پہ۔ اگر وہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں اگر وہ وہاں پہ وار کر رہا ہے تو آپ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں آپ ان کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں۔ میں نے بھی الحمدللہ اسکول بنائے ہوئے، 3 اسکول ہیں میرے۔ ہمارے اسکول میں نہ کبھی ڈانس، نہ کبھی گانا، نہ کبھی میوزک، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔
جو ایک نصاب تعلیم ہے ہم وہ پڑھاتے ہیں بچوں کو، ان کو انگریزی بھی سکھاتے ہیں، ان کو عربی بھی سکھاتے ہیں، ان کو اردو بھی سکھاتے ہیں، ساتھ میں احادیث بھی سکھاتے ہیں 40، ان کو اللہ کے نام، رسول اکرم کے نام، ختم نبوت پہ حدیثیں، سارا کچھ ہم نے اپنے نصاب میں شامل کیا ہوا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے، انگریز نے جو آپ کو نظام دے دیا آپ اس نظام کو فالو کریں اور اپنا نظام بھول جائیں، انگریز کا نظام اس کو نافذ کر دیں، نہیں۔ نظام، آپ تعلیم کا مقابلہ تعلیم سے کریں، اگر وہ آپ کے نظام تعلیم کو بگاڑ رہا ہے تو مسلمان جو ماہر تعلیم ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نظام تعلیم کو بگڑنے نہ دیں، بلکہ اپنے نظام تعلیم کو قرآن و سنت کے حوالے کر دیں، اپنا نظام تعلیم درست کریں۔ اگر وہ آپ کے کلچر کو خراب کر رہے ہیں تو مسلمانوں پہ لازم ہے اپنے کلچر کو درست کرنا شروع کر دیں۔ وہ گندگی پھیلانے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے، کہاں تک؟ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، قرآن کہتا ہے وہ آپ کو اپنے برابر کریں گے، وہ کہیں گے ہم تم میں اب فرق کوئی نہیں رہا، تم کلمہ پڑھ کے کافر ہو، ہم کلمہ پڑھے بغیر کافر ہیں، تمہارا طریقہ کوئی نہیں اسلام والا اور ہم تو ویسے اسلام کو نہیں مانتے، وہ تمہیں اپنے برابر کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی نہیں سنا کہ کتنے لوگ ہیں ہمارے ہی معاشرے سے جو صرف جرمنی جانے کے لیے قادیانی اپنے پاسپورٹ پہ لکھوا کے جا رہے ہیں؟ کیا بنے گا ان کا قیامت کے دن؟ حقیر دنیا، اس دنیا کی قدر اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ یہ حقیر دنیا کمانے کے لیے اپنا مذہب بیچ کے جا رہے ہو اور رسول اکرم کے غداروں میں اپنا نام لکھوا کے دنیا کمانے کے لیے جا رہے ہو وہاں پہ، تو اللہ کریم جل جلالہ ہمیں دیکھ لیں 1450 سال پہلے کفار و مشرکین کی جو چال تھی آج بھی ان کی وہی چال ہے، وہ آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ تمہاری دوستی کا ایک ہی معیار ہونا چاہیے، وہ معیار یہ ہے کہ وہ کفر کو چھوڑ دیں، رسول خدا کی غلامی کو اختیار کر لیں، تب انہیں دوست بنانا، اس کے علاوہ انہیں اپنا دوست نہ سمجھنا، وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ اور دوسرا یہاں پہ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں اسلام کے لیے، اللہ کے راستے میں۔ یہاں ان منافقوں کے لیے بھی تھا کہ کچھ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نبی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے، مکہ میں ہمارے اموال ہیں، ہمارے مال و متاع پڑا ہے، ہم وہ لے آئیں، لیکن وہاں جا کے وہ مکر گئے، وہاں جا کے وہ مرتد ہو گئے، بے دین ہو گئے، پھر سے وہ واپس پلٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک وہ کفر سے ہجرت نہ کر لیں، اللہ کے راستے میں نہ آ جائیں، تب تک ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی تم نے۔ اس وقت تو یہ ہجرت تھی، جب مدینہ شریف نبی علیہ السلام آ گئے پھر ہجرت جو ہے وہ موقوف ہو گئی۔ اسلام جب فتح مکہ ہو گیا، مکہ کو فتح کر لیا گیا، پھر ہجرت موقوف ہو گئی، اس کے بعد پھر ہجرت نہیں۔ دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا پہلے واجب تھا، اور جب مکہ بھی دارالاسلام بن گیا، مدینہ تو دارالاسلام بن گیا جب رسول اللہ آ گئے، پھر جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ بھی دارالاسلام بن گیا، پھر ہجرت موقوف ہو گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین ہجرت یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں سے ہجرت کر لو، سب سے بہترین ہجرت یہ ہے کہ تم اللہ کے حرام کردہ جو چیزیں ہیں ان سے ہجرت کر لو، حلال چیزوں کی طرف آ جاؤ۔ یہ سب سے بہترین ہجرت اسلام کے اندر اس کو کہا گیا کہ گناہوں سے اپنے ہاتھ کو روک لینا، نیکیوں کی طرف چلے جانا، یہ سب سے بہترین ہجرت ہے۔ اس ہجرت کا ثواب پتہ کتنا ہے؟ اس ہجرت کا ثواب جتنا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اللہ نے دیا تھا نا مکہ سے ہجرت کرنے پہ مدینے، اس ہجرت کے برابر ثواب ملنا ہے۔ جو اپنے گناہوں سے ہجرت کرے نیکیوں کی طرف، توبہ کر لے، پچھلے گناہ ترک کرے اور ترک کر کے حرام چیزوں سے بچے اور حلال چیزوں کی طرف رجوع کر لے، اس کو ہجرت اسلام کا ثواب ملے گا۔ سب سے بہترین ہجرت یہ ہے۔ اور پھر جو عروہ گردانی کرے کفار و مشرکین، باز نہ آئیں، مسلمانوں پر حملہ کرنے سے باز نہ آئیں، اسلام کے ساتھ دھوکہ کریں،
نبی علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے وعدہ کیا پھر مکر گئے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں فَخُذُوهُمْ، تم ان کو پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کر دو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے نہ تو کسی کو اپنا دوست بناؤ نہ کسی کو اپنا مددگار بناؤ، کفار و مشرکین میں سے، منافقین میں سے، وَلَا تَتَّخِذُوا، نہ بناؤ تم، مِنْهُمْ، ان چھٹے ہوئے لوگوں سے جو اسلام سے روگردانی کر گئے، جو اسلام کے مخالف چلے گئے، ان میں سے کسی کو نہ بناؤ ولیًّا، اپنا دوست، ولا نصیراً، اور نہ اپنا مددگار، کافر کو اپنا دوست بھی نہ بناؤ اور مددگار بھی نہ بناؤ، یہ قرآن نے واضح کر دیا۔ اس آیت کے اس حصے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مومن کو اپنا دوست بھی بناؤ، مومن کو اپنا مددگار بھی بناؤ۔ کافر سے مدد نہیں لے سکتے، مومن سے مدد لینا قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ مومن یہ جو مدد کرتا ہے وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے، حقیقت میں یہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، مومن کی مدد، اور جو کافر مدد کرتا ہے، کافر مسلمان کو دبانے کے لیے، اسلام پر احسان جتانے کے لیے مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم جل جلالہ نے کفار و مشرکین سے دوستی اور مدد دونوں سے منع فرما دیا، مگر ایک قوم ہے جن پہ ہاتھ نرم رکھنے کا اللہ نے نبی علیہ السلام کو کہا اور مسلمانوں کو کہا، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر یہ ہے کہ وہ منافق یا اسلام سے بھاگے ہوئے لوگ وہ ایسی قوم کے ساتھ مل جائیں، اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق، ایسی قوم کے ساتھ مل جائیں کہ جس قوم کے درمیان اور تمہارے درمیان میثاق ہوا ہو، معاہدہ ہوا ہو، ایسی قوم کے ساتھ وہ مل جائیں، پھر ان کو کچھ نہیں کہنا، نمبر ایک۔ نمبر دو، او جاؤکم حصرت صدورہم، یا وہ سرکش کافر لوگ اس حالت میں آپ کے پاس آ جائیں کہ ان کے دل لڑنے سے تنگ آ جائیں، وہ کہیں کہ اے مسلمانوں کے نبی، آج کے بعد ہم اسلام کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، آج کے بعد ہم مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے، بالکل پکی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس صورت میں بھی انہیں کچھ نہیں کہنا۔ تو ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، وہ آپ کے پاس اس صورت میں آئے کہ حاصرت صدورہم، ان کے دل تنگی محسوس کریں، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ وہ تم سے کبھی نہیں لڑیں گے، لڑائی سے وہ تنگ آ جائیں، وہ آ کے ہتھیار ڈال دیں کہ آج کے بعد ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، فرمایا پھر ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اب یہ معاہدہ ہو رہا ہے، جب وہ تنگی محسوس کریں لڑائی سے پھر کچھ نہیں کہنا۔ او یقاتلوا قومہم، یا وہ اپنی قوم سے لڑیں، دو کافر تھے، کافروں کے دو قبیلے لڑ پڑے، فرمایا یا وہ اپنی قوم سے لڑیں پھر بھی آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کافروں کو آپ پر مسلط کر دیتا کہ وہ آپ سے لڑتے، اگر اللہ چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، صحابہ پر، اسلام پر کافروں کو مسلط کر دیتا کہ وہ صحابہ سے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ کنارہ کشی اختیار کریں، اگر وہ پیچھے ہٹ جائیں، وہ کہیں گے نہیں ہم نے نہیں لڑنا، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور وہ آپ سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ آپ کو صلح کا پیغام بھیجیں، تین باتیں ہوگی، اگر وہ لڑائی سے بھاگ جائیں، کنارہ کشی اختیار کریں، اور آپ کے ساتھ لڑائی کا کوئی اعلان بھی نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور آپ کو سلام بھیجیں، صلح کا پیغام بھیجیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، جب وہ تین باتیں آپ سے کریں پھر آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں کہ آپ ان سے لڑیں۔ پھر اللہ نے نبی علیہ السلام کو منع فرما دیا، فرمایا حبیب پیارے اگر وہ آپ کی طرف پیغام بھیجتے ہیں صلح کا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہم تھک گئے لڑائی کر کر کے،
فرمایا فما جعل اللہ لکم، پھر اللہ نے کوئی ایسا وسیلہ نہیں بنایا آپ کے لیے، علیہم سبیلا، کہ آپ ان کے لیے کوئی طریقہ ایسا نکال لیں کہ ان کے ساتھ لڑیں، پھر آپ نے بھی ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اچھا یہاں تک تو ایک بات ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں، آیت نمبر 91 میں منافقوں کے ایک اور گروہ کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ایک اور گروہ بھی ہے منافقوں کا۔ منافقوں کی کئی قسمیں تھیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے ستجدون آخرین، تم پاؤ گے ایک دوسری قسم کے منافق، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم ویأمنوا منہم ویأمنوا قومہم، ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، وہ منافقوں کی جو دوسری ایک قوم ہے، دوسرا ایک گروہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں منڈا منڈا پاؤ، ادھر لا کر بھی راضی تھے ادھر لا کر بھی راضی، کہ وہ یہ چاہتے ہیں آپ کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ سے کہیں گے کہ ہم آپ کے، لیکن جب اپنی قوم میں جائیں گے ان سے کہیں گے ہم آپ کے ہیں، ان کے تو ہم خلاف ہیں، ہم تو ویسے ہی چال چلنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ کیسے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ پورا ان کا جو اندر کا کھاتا تھا اللہ تعالیٰ نے کھول کے مسلمانوں کے سامنے کر دیا۔ فرمایا یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے بھی امن میں رہیں، اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب بھی ان کی قوم کی طرف سے آگ بھڑکائی جائے گی، فتنہ برپا کیا جائے گا، لڑائی کے لیے بلایا جائے گا، تو وہ اس کے اندر کود پڑیں گے، یعنی ساتھ کس کا دیں گے؟ وہ اپنی قوم کا۔ چاہتے یہ ہیں کہ مسلمانوں سے بھی نرمی رہے ہماری طرف، اور اپنی قوم کو بھی راضی رکھیں گے، مسلمانوں کو بھی راضی رکھیں گے، لیکن جب ان کی قوم مسلمانوں کے خلاف لڑے گی تو وہ جو منافق ہیں وہ بھاگ کے اپنی قوم کی طرف چلے جائیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ایسا اس وقت بھی ہوتا تھا جب موبائل نہیں تھا، یعنی 1450 سال پہلے کا کافر جو مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتا تھا، آج 1450 سال کا بعد کا کافر بھی مسلمانوں کے خلاف ویسے ہی چالیں چل رہا ہے۔ امریکہ پاکستان کو افغانستان میں داخل کرتا ہے، امریکہ افغانستان کو روس کے خلاف استعمال کرتا ہے، امریکہ بنگلہ دیش کو انڈیا کے خلاف استعمال کرتا ہے، وہ مسلمانوں کو استعمال کرتا ہے، جب اس کا اپنا مقصد نکل جاتا ہے پھر وہ مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ساتھ وہ اپنی قوم کا ہی دیتے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ مسلمان بھولا بھالا ہے، مسلمان جلدی اس فتنے کے اندر مبتلا ہونے والا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے ان کی یہ اندر کی جو بات تھی وہ بتا دی نبی علیہ السلام کو، صحابہ کو۔ فرمایا وہ امن تم سے بھی چاہتے ہیں، امن ان سے بھی چاہتے ہیں، لیکن جب کبھی مڈ بھیڑ ہوگی، مسلمانوں سے ان کی قوم کا مقابلہ ہوگا تو وہ منافقوں کا ساتھ دیں گے، کافروں کا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے الگ نہ ہوں، جو چاہتے تھے نا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اللہ فرماتا ہے اے محبوب اگر وہ آپ سے علیحدہ نہ ہوں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ آپ کو صلح کا پیغام نہ بھیجیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور وہ آپ سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، اگر وہ سرکشی پہ اتر آئیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑنا ہے، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرنا ہے، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی پاؤ۔ فرمایا جب وہ پھر یہ کام نہیں کریں گے نا، مانیں گے نہیں بات، آپ سے وعدہ معاہدہ کر لیا لیکن پھر بھی وہ آپ سے الگ ہو گئے، صلح کا پیغام بھی نہ بھیجا اور آپ سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکا، پھر ان کا علاج یہ ہے کہ پھر جہاں ملتے ہیں ان کو مار دو۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ہاتھ اٹھانے کے لیے اللہ نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے، یعنی جو حد سے بڑھ جائیں، وعدہ کریں پھر وعدے سے مکر جائیں، معاہدہ کریں معاہدے سے مکر جائیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہی ان کا علاج ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ پھر
اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اختیار دے دیا ہے کہ آپ کو وہ جہاں بھی ملیں آپ انہیں پکڑ لیں اور ان کو قتل کر دیں۔ ان کا پھر علاج یہ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ یہ اسلامی ریاست کے حاکم پر یہ بات ہے کہ اگر کوئی، جس طرح ہم ایک الگ ملک میں رہتے ہیں، ہمارے اوپر حکومت ہے، اگر وہ مسلمان ہوں تو ان کے لیے ہے یہ، اور جو مسلمان ہی نہ ہو، جب ہمارے فوجی افسروں کے، جب ہمارے بڑوں کے تمغے جو ہیں وہ امریکہ سے ان کو ملیں گے اور ان کے عہدوں کی مہریں امریکہ سے لگ کے آئیں گی، تو پھر وہ اسلام کی بات کبھی نہیں کریں گے۔ جب ان کی اپنی بات آئے گی نا اداروں کی، وہ اپنے اداروں کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے اداروں کے تحفظ کے لیے انہیں کسی بے گناہ کو جیل میں ڈالنا پڑے، کسی بے گناہ کو مارنا پڑے، کسی بے گناہ کی جان لینی پڑے، وہ سارا کچھ کریں گے، لیکن نہیں کریں گے تو وہ فلسطین کے سسکتے اور بلکتے ہوئے بچوں کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو قرآن کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کریں گے، عظمت انبیاء کے لیے کچھ نہیں کریں گے، عظمت اسلام کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ بات ہے جو اسلامی حکمران ہو، اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ کفار مشرکین تم سے معاہدے توڑتے ہیں اور تمہارے خلاف وہ تمہارے دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں اور تمہیں صلح کا پیغام نہیں بھیجتے، پھر کیا ہے؟ پھر جہاں کہیں بھی وہ تمہیں ملیں، فخذوہم وقتلوہم حیث وجدتموہم، تمہیں پھر وہ جہاں بھی ملیں انہیں پکڑ لو اور پکڑ کے ان کو قتل کر دو۔ تو یہ اسلامی حاکم کے لیے یہ اصول بتا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو قرآنی احکامات اور قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔